بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام نبیوں کی باتیں میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل بڑا ہی پیارا، ایمان تازہ کرنے والا معلوماتی پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا تذکرہ سن کر برکتیں حاصل کرنے، اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ قومیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا عبرت ناک انجام سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ابتدا سے آخر تک پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ FJN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت کیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پر ہی پرورش پائی، اور کیسے فرعون کے تکبر کو خاک میں ملایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی ایپیسوڈ سماعت کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ تعالی ایک اور برگزیدہ نبی، جی ہاں، مشہور نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا مبارک ذکر خیر سماعت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کچھ واقعات اور معجزات سماعت کریں گے۔ جی ہاں، تو بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا، معلوماتی سلسلہ ہوگا، لہٰذا اسٹارٹ ٹو اینڈ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ FJN چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نبوت اور سلطنت کے جامع پیغمبر تھے، یعنی آپ علیہ السلام نبی بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ جی ہاں ناظرین، خوف خدا، تقوی و ورع، عاجزی و انکساری اور عبادت و ریاضت آپ کے اوصاف میں تھے۔ عبادت و ریاضت کے اوصاف سے آپ مالا مال تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے، سبحان اللہ۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ FJN چینل کے ناظرین، آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر
آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے، اور اس طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی ترنم کے ساتھ تلاوت کرتے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے ٹھہر جاتے، اور آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر وہ بھی ذکر کر رہے ہوتے، اسی طرح پہاڑ ذکر کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے رب کی، اور کیا عطا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، سبحان اللہ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے، پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ سبحان اللہ! کیا منظر ہوتا ہوگا ناظرین، غور کیجئے کہ داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کر رہے، جی ہاں، پرندے جنگلی جانور سب آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور تلاوت سننے میں اللہ کی یہ مخلوق اس قدر مگن ہو جاتی کہ انہیں کھانے پینے تک کا ہوش نہ رہتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ ان میں سے بعض بھوک پیاس کے سبب دنیا سے رخصت ہو جاتی، ان کی جان نکل جاتی، لیکن ان کو احساس نہ ہوتا، اور وہ اتنے مگن رہتے کس میں؟ زبور شریف کی تلاوت میں، جو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کی عطا کی ہوئی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی ایسی آپ کی آواز میں کشش تھی کہ سننے والا جھومنے لگتا، آپے میں نہ رہتا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے، ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہ سنی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن و انس، پرندے، مویشی ایسے مگن ہو جاتے کہ ان میں سے بعض کی بھوک کی وجہ سے جان نکل جاتی۔ یعنی انسان ہو، جنات ہو، مویشی ہو، پرندے ہو، وہ ایسے آپ کی آواز میں مگن ہوتے، انہیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ کھانے کا وقت ہے، پینے کا وقت ہے، بس وہ آواز سن میں مگن رہتے، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ دیر ہو جاتی تو بھوک کی وجہ سے بعضوں کی جانیں نکل جاتی۔ اللہ اکبر! FJN چینل کے ناظرین، آپ علیہ السلام ہی پر زبور شریف نازل ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جس کی تلاوت کی اتنی برکتیں اور اتنی حیرت انگیز باتیں ابھی آپ نے سنی۔ وہ زبور شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ جی ہاں، زبور شریف یہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں کیا تھا ناظرین؟ آج الحمدللہ اس پروگرام کی برکت سے، نبیوں کی باتیں پروگرام کی برکت سے، یہ بھی حیرت انگیز معلومات، یہ بھی دلچسپ معلومات سیکھتے چلیے، معلومات حاصل کرتے چلیے کہ زبور شریف میں 150 صورتیں تھیں، اور سب میں دعا، اللہ پاک کی ثنا، اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ حدود و احکام کا۔ زبور شریف میں 150 صورتیں، اور سب اللہ پاک کی تحمید و تمجید کی باتیں، اللہ پاک کی شان کی باتیں، جی ہاں، اور دیگر احکام وغیرہ اس میں نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک شان بھی ہم سماعت کر رہے۔ آپ کی مبارک شان یہ تھی، اللہ اکبر، کہ آپ عبادت و ریاضت میں
انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ کیا مقام تھا ناظرین ان کا؟ آئیے حدیث رسول کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے انہیں بہت عبادت گزار انسان فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے روزوں اور نمازوں کا کیا عالم تھا ناظرین۔ آپ علیہ السلام کے روزوں اور نمازوں کے بارے میں حضور سرور کائنات شاہ موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کتنی دلچسپ بات ہے نا، اور کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب روزوں سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، کون سے روزے؟ جو نفل روزے آپ رکھتے تھے، وہ ان کی صورت کیا ہوتی تھی ناظرین؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی ایک دن روزہ رکھا، جیسے پیر کو روزہ رکھا تو منگل کو نہ رکھا، پھر بدھ کو روزہ رکھا تو جمعرات کو نہ رکھا، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس کا انداز کیا ہوتا کہ وہ آدھی رات تک آرام فرماتے، پھر تہائی رات 1/3 رات عبادت کرتے، پھر باقی کا حصہ پھر آرام فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے نصف رات آرام، پھر 1/3 رات اس کے بعد والی عبادت، پھر آخری حصہ رات کا پھر آرام فرماتے۔ اسی طرح ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی مشغول عبادت رکھتے تھے۔ جی ہاں، چنانچہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر، اپنی فیملی پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دن اور رات میں باقاعدہ ایسی تقسیم کاری آپ نے کی تھی، ایسا سسٹم بنا لیا تھا کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہمیشہ عبادت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام کتنا پیارا انداز ہے تربیت کا، کیسا دل نشین انداز ہے، اور کیسی گھر والوں کی گویا کہ اصلاح کی، تربیت کی فکر ہے۔ ہمیں بھی اس میں میسیج ہے۔ جی ہاں، وہ نفلی عبادات پر اپنے گھر والوں کو مشغول رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ناظرین ہم فرض عبادات پر کم از کم پوری توجہ دیں، خود بھی فرض عبادات کا معمول بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فرائض کی پابندی کی فکر کرے، کوشش کرے، ان کے لیے یوں کہیے کہ احسن انداز میں ان کو سمجھائے، اور جب وہ فرائض کے پابند ہو جائے تو اسی پر اکتفا نہ کر لے کہ جناب فرض تو پڑھتے ہیں نا۔ نہیں نہیں، اللہ کی عبادت ہے، جتنی کریں گے اتنی برکتیں ملے گی، جتنی زیادہ عبادات ہوگی انشاءاللہ اتنی زیادہ خیر و برکت کا نزول ہوگا، نورانیت کا نزول ہوگا، گھروں سے بلائے دفع ہوگی۔ تو ناظرین کرام کیا ہی اچھا ہو کہ فرائض کی پابندی کے بعد گھر والوں کے لیے اشراق و چاش کے نوافل کا ہم اہتمام فرمائیں، ان کو ترغیب دلائے کہ فجر کے بعد جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، جو 20 منٹ کا وقت ہے، جب وہ گزر جائے تو پھر 2 رکعت اشراق، اور اس کے کچھ دیر بعد 2 رکعت چاش پڑھنے کا معمول، پھر ظہر نصیب مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی
کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعت، پھر زہ نصیب اللہ توفیق دے ہمیں تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی خود بھی پابند بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائے تو زہ نصیب اگر نماز فجر کا وقت مثال کے طور پہ صبح صادق 5 بجے کا ہے، 5 بجے نماز فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر ہم 4:45 کا اگر الارم لگا دے اور 4:45 بجے اٹھ کر اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، گھر والے بھی اس کا اہتمام کرے، ناظرین آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم رب کی رضا کی برکتیں ایسی ظاہر ہوگی کہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، رزق حلال میں برکت ہوگی انشاءاللہ، بلائیں دفع ہوگی، دکھ درد غم دور ہوں گے، کئی مسائل جو برسوں سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے انشاءاللہ الکریم ہمارا حسن ظن ہے کہ تہجد کی نماز کی برکت سے انشاءاللہ وہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور نہ صرف تنہا عبادت کرنے والے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی رغبت دلانے والے تھے، اسی کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جی ہاں حضرت داؤد علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق ہمیشہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتے پیتے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت ثابت اور حضرت عبد الوہاب بن ابی حفص رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی، یعنی آپ کا روزہ تھا، وقت افطار آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا کہ حضور اس سے افطار فرما لے، تو آپ نے فرمایا یعنی دینے والوں کو فرمایا تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور ہماری بکری کا دودھ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ آپ علیہ السلام یہ باتیں ہم سے کیوں پوچھ رہے؟ ارشاد فرمایا، آپ نے جو جواب دیا ناظرین وہ سنیے، ارشاد فرمایا ہم رسولوں کے گروہ سے ہے اور ہمیں حلال رزق کھانے اور نیک اعمال کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم صرف حلال ہی کھائے اور کثرت سے نیکیاں کرے۔ FGN چینل کے ناظرین اب یہاں ایک قابل توجہ بات عرض کرتا ہوں، جی ہاں یعنی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، وہ قابل توجہ بات کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دودھ سے متعلق سوال جواب فرمانا یا تو حلال و حرام کا خیال کرنے میں، کسی موقع محل کی مناسبت سے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوگا، یا پھر کسی ایسے خارجی قرینے اور سبب کی وجہ سے ہوگا کہ اس کی خاطر ایسا سوال کیا جا سکے، یعنی کوئی بات ایسی پیش آئی ہوگی اس وجہ سے آپ ایک خاص موقع پر اتنا سوال کر رہے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا بکری کا ہے، تو کہا بکری کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ اس کا مقصد یا تو لوگوں کی تربیت ہے یا پھر کوئی خاص وجہ ہے، ورنہ مطلقاً عام لوگوں کو، جی ہاں ہم لوگوں کو ایسی باتیں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا مہمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عام نیک مسلمان کے گھر جائے تو اس سے سوال کرے کہ جناب تم جو کھانا میرے سامنے پیش کر رہے ہو یہ کہاں سے کمایا تم نے، اس کی کمائی کہاں سے؟ نہیں، یہ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، کوئی خاص وجہ ہوگی جس وجہ سے آپ نے یہ کلام فرمایا۔ اسی کے ساتھ FGN چینل کے ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف بہت زیادہ خوف خدا رکھنا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ کیسا خوف خدا؟
اللہ اکبر. سنیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے. یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسے نظر آتے تھے جیسے لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ بیمار ہیں، اور بیماری کے سبب لوگ آپ کی عیادت کرتے تھے، یعنی بیمار سمجھ کر لوگ آپ کی عیادت کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ان کے دل کا خوف خدا ان کے اعضاء سے ظاہر ہوتا تھا، ان کی طبیعت سے ظاہر ہوتا تھا. اللہ پاک ان کے خوف خدا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم بھی حقیقی معنی میں اللہ پاک سے ڈرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائے. FGN چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تم نے کس حال میں صبح کی، یعنی تمہاری صبح کس حال میں ہوئی؟ تو عرض گزار ہوئے کہ حضور یا نبی اللہ، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میری جان خدا کے قبضے میں ہے. اللہ اکبر. جب حضرت لقمان رضی اللہ عنہ سے یہ کلام آپ نے سنا تو آپ علیہ السلام نے اس بات میں غور و تفکر کیا، سوچ میں مشغول ہو گئے. اللہ اکبر. سوچ و بچار میں، سوچ و فکر میں، غور و فکر میں اتنے مشغول ہوئے کہ خوف خدا کے سبب آپ کی چیخ نکل گئی. اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خوف خدا. مزید سنیے، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ یہ ہلنے لگتے. یعنی کہ اس قدر آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا کہ یہ جوڑ آپ کے ہلنے لگتے تھے. پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اب آپ اپنی حالت پر، یعنی نارمل پر حالت پر واپس لوٹ آتے. یعنی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی کیفیت آپ کی اللہ کے خوف کی وجہ سے موت اور قیامت کو یاد کر کے ہو جاتی تھی کہ اگر آپ کو نہ پکڑا جاتا تو آپ کے جوڑ جدا ہو جائے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام، یہ ہے کون؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا مقام اللہ پاک نے کتنا بلند کیا کہ ان کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا. اور نبی معصوم ہوتا ہے، جی ہاں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، مجھے اور آپ کو جو کہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہمیں اپنے رب سے کتنا ڈرنا چاہیے. ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم موت، قبر، قیامت کے معاملات میں گویا کہ بالکل بے فکر ہوتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک سیرت سے جہاں ہمیں عبادت کی ترغیب مل رہی ہے، تقوی و پرہیزگاری کی ترغیب مل رہی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر ان کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا سبق مل رہا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی بھی ترغیب مل رہی ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے پیدا کرنے والے پالن ہار پروردگار عز و جل سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جو اللہ پاک سے ڈرے گا وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہ کریں تو ہمیں اپنے دلوں میں اپنے رب عز و جل کے خوف کو
بٹھانا ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اللہ اکبر، نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی، تو لہٰذا جب آپ بادشاہ بنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے، معلومات کے لیے اس طرح نکلتے تھے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ یعنی آپ بادشاہ ہیں، اب رعایا کے سارے معاملات کی دیکھ ریکھ آپ کے ذمے ہے، تو لہٰذا رعایا پریشان تو نہیں ہے، آزمائش کی شکار تو نہیں ہے، پرابلم میں تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جاننے کے لیے آپ ایسی صورت اختیار کر کے نکلتے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکے، اور جب کوئی ملتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہچان نہ پاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے دریافت کرتے، پوچھتے کہ داؤد کیسا شخص ہے، داؤد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ شخص آپ سے داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتا، یعنی وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے، تو لہٰذا پیٹھ پیچھے گویا آپ کی لوگ تعریف کر رہے ہوتے۔ اسی طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف کرتے۔ اللہ اکبر، ناظرین کتنا پیارا انداز ہے۔ جی ہاں، مخلوق کی خیر خواہی کا انداز، رعایا کی خیر خواہی کا انداز۔ ناظرین اکرام، اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے درس ہے۔ وہ بادشاہ تھے، اپنی رعایا کی فکر رکھتے تھے۔ ہم گھر کے سربراہ ہیں، بعض لوگ خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں، بعض لوگ پوری ایک کمیونٹی کے سربراہ ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے بھی ان کے متعلق کبھی اس طرح غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرا رویہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ لوگ میری وجہ سے، میرے رویے کی وجہ سے راحت محسوس کرتے ہیں یا آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، ایک گھر کے سربراہ کو بھی، ایک گھر کے بڑے کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے گھر کا نظام کس طرح چلا رہا ہوں۔ صرف ڈانٹ ڈپٹ سے، صرف ڈرا کر، صرف لوگوں پر گویا کہ میں حاکم بن کر اپنے بال بچوں، اپنی فیملی ہو یا جو میرے زیر کفالت ہے ان پر صرف سختیاں کر کے میں ان کو ڈیل کر رہا ہوں، یا میرے رویے سے وہ سب خوش ہے، میرے انداز سے وہ خوش ہے؟ تو لہٰذا میرے لیے بھی اور ناظرین آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اپنے تعلق سے معلومات کروائے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم معلومات کیا کروائیں گے؟ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے والدین ہم سے ڈر رہے ہیں، ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے متنفر ہیں، پریشان ہیں، بچوں کی امی پریشان ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ نرمی کا انداز اپنائے، ان کی شریعت کے مطابق تربیت بھی کرے اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، چونکہ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ لوگوں سے پوچھتے تھے، تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس سے بھی حسب عادت، چونکہ آپ کی عادت تھی، اس سے بھی سوال کیا کہ داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی داؤد کیسا آدمی ہے؟ اللہ اکبر، جب آپ نے فرشتے سے یہ پوچھا تو فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد آدمی تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ان میں ایک خصلت نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر،
FJN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت سے ہمیں بہت کچھ عبرت و نصیحت والی باتیں حاصل ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کا خوف خدا بے مثال، آپ کی عبادت و ریاضت بے مثال، آپ کا تربیت کا انداز، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند رہنے کا انداز، یہ سب باتیں ہم سب کے لیے یقیناً سیکھنے والی ہے۔ لہٰذا اس ایپیسوڈ سے جو کچھ ہمیں سیکھنے مل رہا ہے، یعنی بطور واقعات ہم سماعت تو کر رہے ہیں ناظرین، لیکن صرف بطور واقعہ نہ لے ان باتوں کو، بلکہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرے، اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لائے، اپنے آپ کو تقوی و پرہیزگاری کی طرف لائے، اور ہاں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی تربیت کی طرف لائے۔ جتنے احسن انداز میں ہم گھر والوں کی تربیت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول پیدا ہوگا، ہمارے گھروں میں انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوگا، بلائے دفع ہوگی، ہمارے پرابلم انشاءاللہ سولو ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ جی ہاں، آپ کی مبارک سیرت کے اور بھی کئی پہلو ہے، چونکہ لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگلی باتیں آپ کی مبارک سیرت میں اور کیا کچھ ہے آپ کے مبارک اوصاف کے متعلق، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ہم سماعت کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، FJN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء، بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی